بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی اپنی کتاب میں بہت ہی ایمان افروز واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ نور الدین شنونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں، شونی ایک شہر کا نام ہے، وہاں پہ جانور چرایا کرتا تھا، تو مجھے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اتنی محبت تھی کہ میں اپنا کھانا بچوں کو دے کر کہتا کہ یہ کھا لو، پھر ہم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے۔ چنانچہ ہم دن کا اکثر حصہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے گزار دیتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے حضرت نور الدین شنونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شوق درود ملاحظہ کیا کہ بچپن ہی میں اتنا شوق کہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے بچوں کو کہ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے کاش ہم خود بھی اور اپنے مدنی منوں اور منیوں کو بھی درود پاک پڑھنے کے حوالے سے عادی بنا سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذکر تھا آسان نیکیوں کا، آج کچھ اور آسان نیکیاں اور ان کے فضائل کے حوالے سے کچھ بیان ہوگا۔ یاد رکھیے، دوسروں سے نرم الفاظ میں گفتگو کرنا، نرم لب و لہجہ اپنانا، یہ رب عز و جل کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جو جہنم پر حرام ہے؟ یا راوی کہتے ہیں یا یہ فرمایا جس پر جہنم حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جہنم ہر نرم خو، نرم دل اور اچھی خو والے شخص پر حرام ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کس قدر فضیلت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنا نصیب ہو جائے۔ نرم خو، نرم گفتگو کرنے والا، نرم دل رکھنے والا، اچھی خو رکھنے والا۔ تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی ماتحت کو کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں، تو ہمارے لہجے میں نرمی نمایاں ہوتی ہے یا پھر سختی؟
ایک عجیب تصور ہے کہ اگر جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان سے نرمی اختیار کریں گے تو سر پہ چڑھ جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انہوں نے تو سر پہ کیا چڑھنا۔ ہم اگر نرم گفتگو کریں گے، نرمی کا مظاہرہ کریں گے، تو ہم ان کے دل میں اتر جائیں گے، ان کے دل میں ہمارے لیے عزت آ جائے گی۔ جب آپ حکم پورا کرنے کے لیے چاقو چوبند نظر آئیں گے، پوری دل جمعی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ جو کام آپ نے کہا وہ اس کام کو پورا کریں۔ اس کے برعکس اگر ہم ان کو سختی سے کام کہیں گے تو یہ سختی ظاہر ہے کہ اس عہدے، اس سیٹ کی وجہ سے ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہی آپ سیٹ سے ہٹے، اب وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی بن جائیں گے۔ اب جب آپ کی دوبارہ اس سے ملاقات ہوگی، کیا وہ اچھے انداز سے آپ سے ملے گا؟ یہ سوال اپنے دل سے کر لیجیے۔ اس کے برعکس جو افسر یا نگران یا سیٹ نرم گفتگو کرتا ہے اپنے ماتحت لوگوں سے، تو وہ سیٹ سے ہٹ بھی جائے، عہدے سے ہٹ بھی جائے، تب بھی لوگ اس سے پیار محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اس سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو آج وہ مجبور ہیں، ہمارے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، لیکن ہم نے اپنی زبان پہ گویا کہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی زبان میں کانٹے ہوتے ہیں، وہ جب بات کریں گے سامنے والے کو چھلنی کریں گے، زخمی کریں گے، معاذ اللہ خوشی کی خبر بھی سنائیں گے تو اس انداز سے سنائیں گے کہ گویا سامنے والے پہ طنز کر رہے ہوں۔ اچھا شادی طے ہو گئی ہے، ہاں دیکھتے ہیں بھائی کامیاب ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ پیارے بھائی، لوگوں کے مزاج کو سمجھو، لوگوں کی نفسیات کو سمجھو۔ اب اگر آپ کسی کی خوشی کی خبر پر یہ ری ایکشن دیں گے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ خوشی کتنے دن قائم رہتی ہے، تو آپ نے اس کی خوشیوں میں شیئر کیا یا نظر لگانے کی کوشش کی۔ اس انداز سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ آپ خود سے ہی پوچھ لیجئے کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ لوگ آپ سے سخت انداز میں کلام کریں، سخت انداز میں مخاطب ہوں، دل سے آواز نکلے گی کہ مجھے نرمی چاہیے، مجھے نرم گفتگو چاہیے۔ تو جب آپ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے، نرمی والا رویہ اختیار کیا جائے، تو اپنے اسلامی بھائی کے لیے بھی یہی پسند کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہم تو نرم کلام کرتے ہیں جناب، تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر بول کر دیکھیے، آزمائشی طور پر، یا ریکارڈنگ کے بھی آلات آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا ریکارڈ کر کے دیکھ لیں اور اس آواز کو دوبارہ سنیں۔ آپ کو اپنی آواز میں نرمی دکھائی دے تو ٹھیک ہے، جاری رکھیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس آواز میں، اس انداز میں نرمی کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے، تو کیوں نہ یہ آسان نیکی اپنا کر جہنم سے بچنے میں کامیاب ہوں۔ تو جب کبھی غصے میں مغلوب ہو جائیں، جب کوئی بات ناگوار گزرے، جب کوئی بات کسی کی ناپسند ہو جائے، اب یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، یہ ہماری کسوٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو لگام ڈال کے رکھتے ہیں یا آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنی تیزی سے چاہیں، جس رخ پر چاہیں، جس دھار پہ چاہیں دوسرے کو جا کر لگیں۔ تو غصے میں مغلوب ہو کر بعض اوقات ہم سخت رویہ اپنا تو لیتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب ہمارا یہ غصہ
ختم ہوتا ہے، اس کیفیت سے ہم نکل آتے ہیں، اس وقت پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور بعض تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ معافی مانگنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے غصے میں آپ کو سخت بول دیا تھا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ تو آج وہ کام کیوں کیا جا رہا ہے جس پر کل کو شرمندگی ہو، جس پر کل کو معذرت کرنی پڑے؟ اگر گھر میں ٹینشن ہے تو روحانی علاج بھی جاری رکھیے، کچھ علاج آپ کے اپنے ہاتھوں میں بھی ہے۔ غور کر لیں کہ اگر گھر میں ٹینشن ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے سے ٹھنی ہوئی ہے، تو کہیں اس گھر سے نرمی تو رخصت نہیں ہو گئی؟ ہر شخص دوسرے سے جب بات کرتا ہے تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہو، جب اس سے کوئی بات پوچھی جائے، جب اس پر کوئی تنقید کی جائے تو وہ جواباً اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہو، کوئی کسی کی بات برداشت کرنے کو تیار نہ ہو، کوئی کسی کی سخت بات کا جواب نرم زبان میں دیکھ کر اسے شرمندہ ہونے پر مجبور کرنے والا ہی نہ ہو۔ تو جب سب کے سب لوہے کا سا انداز اختیار کر لیں گے، سخت ہو جائیں گے، تو جب لوہے سے لوہا ٹکرائے گا تو جھگڑوں کی آواز تو آئے گی۔ اگر ایک بھی اس میں نرمی اختیار کرنے والا ہو کہ جب کوئی سخت بولے تو وہ نرمی سے جواب دے، تو سخت بولنے والا بھی نرمی کے ٹریک پر آ جائے گا۔ یہ چیزیں آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی نرمی اور نرمی اختیار کیجئے۔ ایک بہت ہی دلچسپ حکایت، غالباً فرضی ہے لیکن سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک شخص دفتر سے تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے، سردی کے دن اور بارش ہو کر ہٹی ہے۔ اب جب گھر پہنچا تو بچوں کی امی مضطرب نظر آئی، پوچھا کیا بات ہے؟ بچوں کی امی نے بتایا کہ آپ کا بیٹا ہاتھی کی فرمائش کر رہا ہے۔ تو شوہر کہنے لگا کہ ابھی تو میں آ چکا، تو اس کو میں کھلونا کل دلا دوں گا۔ بچوں کی امی نے کہا کہ یہ کھلونے والا ہاتھی نہیں مانگ رہا، یہ اصل ہاتھی مانگ رہا ہے، جیتا جاگتا۔ اب وہ جو بچے کا باپ تھا اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ نرمی والا۔ اس نے بیٹے سے گفتگو شروع کی کہ بیٹا آپ کو ہاتھی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی۔ وہ زندہ چاہیے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا کہاں سے ملے گا؟ تو بچہ اس کی بچگانہ سوچ کہنے لگا کہ بازار چلتے ہیں، وہاں مل جائے گا۔ اب باپ کا نرمی والا انداز دیکھیے کہاں سے شروع ہوا۔ تو وہ بچے کو لے کے چل پڑا۔ اب بارش ہو کر ہٹی، سردیوں کے دن، اب وہ باپ بیٹا جناب جا رہے ہیں اور دکانیں بھی تقریباً بند ہو چکی۔ اب کبھی اس بازار میں جاتے ہیں، کبھی اس بازار میں جاتے ہیں، تو ایک جگہ ایک چوک کے اندر لوگ آگ تاپتے ہوئے ملے، بیٹھک لگی ہوئی تھی ان کی۔ تو باپ نے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بیٹا ان سے پوچھو کہ ہاتھی کہاں ملے گا۔ اب وہ بچہ ان کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ انکل ہاتھی لینا ہے میں نے۔ تو ان میں سے جواب دیا کسی نے کہ بیٹا کھلونوں کی دکانیں تو ابھی بند ہو گئی ہوں گی، ابھی تو بہت مشکل ہے آپ کو ملے۔ اب بچہ کہتا ہے مجھے اصلی والا ہاتھی لینا ہے، وہ کہاں سے ملے گا؟ تو اب یہ سن کر وہ مسکرا کر رہ گئے، بچہ واپس آ گیا۔ اب بس اسٹینڈ پر بھی گئے کہ وہاں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی نہیں ملا، حتیٰ کہ اسٹیشن پر چلے گئے۔ اسٹیشن پر گاڑی جو آنی تھی وہ آ کے چلی گئی،
ایک چائے کا کھوکھا تھا وہ کھلا ہوا تھا بس، اور سردی کا موسم۔ اب بچہ اس چائے والے سے جا کے پوچھتا ہے کہ چاچو میں نے ہاتھی لینا ہے، کہاں سے ملے گا؟ وہ چائے والا بھی کہتا ہے کہ بیٹا کھلونوں کی دکانیں یہ ٹائم تو بند ہو گئی ہوگی، دکانیں تو بند ہو گئی ہوں گی۔ بچہ کہتا ہے مجھے اصلی والا ہاتھی چاہیے۔ چائے والا بھی مسکرا کے رہ گیا۔ اب جب بچے کو خوب یقین ہو گیا کہ میرے باپ نے میری بات پوری کرنے کے لیے نہ تو بازار چھوڑا، نہ اسٹیشن چھوڑا، نہ بس اسٹینڈ چھوڑا، پوری کوشش کی میرے باپ نے، اب خود ہی کہتا ہے کہ ابو اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہاتھی وہ بھی جیتا جاگتا نہیں ملے گا، چلیں گھر چلتے۔ اب وہ نرم خو باپ اپنے ننھے سے بیٹے کو لے کر واپس جب آیا تو گھر کے قریب پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچے کے دادا پریشانی کے عالم میں دروازے سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں باپ بیٹا کہاں چلے گئے اتنی سردی میں اور اس قدر بارش کے موسم میں۔ اب بچے نے جب اپنے دادا کو دیکھا تو فوراً لپکا اور جا کے دادا سے کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہاتھی زندہ اس شہر میں نہیں ملتا، اگر مل رہا ہوتا تو میرے ابو اتنے نرم مزاج ہیں، میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ مجھے ضرور دلوا دیتے۔ یہ کہہ کر بچہ دوڑتا ہوا اندر اپنی ماں کے پاس چلا گیا، اور دادا کی حالت بالکل ایسی کہ وہ نیم جان ہو گیا، رونے لگ پڑا۔ جب اندر جاتا ہے تو بہو نے پوچھا کہ ابا جان آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو دادا نے بتایا کہ اس کے باپ نے جب وہ اسی کی عمر کا تھا، چھوٹی عمر کا تھا، مجھ سے ایک مرتبہ یہی فرمائش کی تھی کہ مجھے زندہ ہاتھی چاہیے۔ میں نے اس وقت سختی کے ساتھ اس کو ڈانٹا تھا، بلکہ ایک تماچا بھی اس کی گردن پہ دے مارا تھا۔ آج میرے بیٹے کے اس نرمی والے عمل نے مجھے احساس دلایا اس وقت میں غلط تھا۔ آج میرے بیٹے نے اپنے بیٹے کے ساتھ صحیح کیا کہ نرمی کے ساتھ اس کو یہ یقین دلا دیا کہ زندہ ہاتھی بازار میں نہیں ملتا، جبکہ میں نے دونوں آپشن کے ہوتے ہوئے سختی اختیار کی تھی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے بہت سارے واقعات، ملتے جلتی فرمائشیں بچے کرتے ہوں گے۔ قربانی کے موقع پہ بعض اوقات بچے کہہ دیتے ہیں کہ بابا ہمیں اونٹ بھی لینا ہے، بڑا جانور بھی لینا ہے، بکرے بھی لینے ہیں، دمبا بھی لینا ہے۔ اب اگر ہم ان کے لیول پر آ کر ان سے بات کریں گے، انہیں تھوڑا سا گفتگو کر کے سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اتنی آپ فرمائش تو کر رہے ہو کہ اونٹ بھی آئے گا تو بڑے جانور بھی آئیں گے تو بکرے بھی آئیں گے، تو رکھیں گے کہاں پر؟ اب ظاہر ہے بچہ یہ جواب دے گا کہ وہ چھت پہ چڑھا لیں گے، تو چھت پہ کیسے چڑھائیں گے؟ تو آپ گفتگو کریں اور انہیں باتوں باتوں میں نرمی کے ساتھ سمجھائیں۔ اگر آپ ایک دم انہیں یہ کہیں گے چپ کرو بے وقوف، کوئی بات ہے کرنے والی، بچہ چپ تو ہو جائے گا لیکن اسے سمجھ نہیں پڑے گی کہ میں نے کیا غلط مطالبہ کیا ہے، کیا میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر مطالبہ کر دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچے ہوں یا بڑے، ان سے نرمی کا سلوک کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، ہمارے بچے ہمارے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ کام سختی سے بھی ہو جاتا ہے، کام نرمی سے بھی ہو جاتا ہے، پائیدار کام وہ ہے جو نرمی سے ہو۔ اب دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیکھ لیجیے، کس مدنی ماحول کی اٹھان
اس مدنی ماحول کا جام نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. سختی نہیں ہے، نرمی سے درخواست کی جاتی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی، نیکیاں اپنانے کی، نیکیوں کے فضائل بتائے جاتے ہیں، گناہوں کی تباہ کاریاں بتائی جاتی ہیں. نرمی اور نرمی اختیار کی جاتی ہے، محبت دی جاتی ہے. تو یہ گلستان عطار آج دنیا کے سینکڑوں ممالک میں لہلہا رہا ہے. کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی بوڑھے، کتنے ہی مدنی منع اور منیاں اس مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. اسلامی بہنوں میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہو رہا ہے. بہت سارے اس میں فیکٹر ہیں. اللہ عز و جل کی عطا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، اس کے ساتھ ساتھ نرمی، یہ بھی ایک اہم سبب ہے دعوت اسلامی کے پھیلنے کا. کہ آج اگر ہم کسی کو سختی کر کے بات منوائیں گے تو وہ پائیدار نہیں ہوگی. نرمی سے جو بات کہی جاتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. نرمی سے کہی گئی بات اثر رکھتی ہے. آپ کا جب بھی جی چاہے کہ میں اس کے ساتھ تھوڑا سخت بولوں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے اور اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میری تمنا کیا ہوتی؟ کہ مجھ سے نرمی سے کلام کیا جائے یا سختی سے کلام کیا جائے. دو افراد ہوں، ایک کی عادت نرمی سے گفتگو کرنے کی، ایک کی عادت سختی سے گفتگو کرنے کی. آپ نرمی سے گفتگو کرنے والوں کے ارد گرد اسلامی بھائیوں کو جمع پائیں گے. یہ نرمی شہد کی سی مٹھاس رکھتی ہے. اگر ہم نے کسی کو بنانا ہے، اگر ہم نے کسی کو سنوارنا ہے تو نرمی اختیار کریں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھانے والوں نے بے جا سختی سے سمجھایا اور وہ بجائے سنبھلنے کے مزید بگڑ گئے اور آج وہ تلاش میں ہیں کہ کوئی ان کو بچا لے. اگرچہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن آج بھی اگر ان کی طرف کوئی خیر خواہی کا ہاتھ بڑھائے تو وہ اس ہاتھ کو تھام لیتے ہیں، گناہوں کی دلدل سے نکل آتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں کہ جو اپنا ماضی یاد کریں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گناہوں کی دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن ایک مبلغ دعوت اسلامی کے پیار بھرے لہجے نے، نرمی والی گفتگو نے، نرم انداز نے مجھ جیسے پتھر دل والے کو بھی نرم کر دیا اور میں گناہوں کی دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا. آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے، دیکھ لیں کہیں آپ سختی تو نہیں کرتے، زبان کی سختی، ہاتھوں کی سختی. آپ نرمی سے گفتگو کے ذریعے جس طرح قائل کیا جاتا ہے نا کسی کو، اس کے اثرات بڑے دیر پا ہوتے ہیں. چھری بچے کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، لیکن بچے کو اگر سمجھا دیجئے کہ بیٹا اگر آپ چھری پکڑو گے تو یہ آپ کے ہاتھ کو کاٹ دے گی، خون نکلے گا، تکلیف ہوگی، اس کا انجام بتائیں اس کو، اور چھری کو بچوں کے پہنچ سے دور بھی رکھیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے بچے ہماری بات سمجھ جائیں گے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ
یہ بھی ایک آسان نیکی ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی اختیار کیجئے، آخرت میں نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کیجئے اور دین و دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں نرمی جیسی آسان نیکی کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا